Today, this lecture will be covering Book 2 of the History of Redemption series. آج کے لیکچر میں مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی دوسری کتاب میں سے بائبل سٹڈی پیش کی جائے گی۔ آج کی سٹڈی کا عنوان ہے مشل کے عہد کا نجات بخش انتظام و انصرام۔ اس سے پہلے کہ ہم مخلصی کی تاریخ کے تعارف کی طرف بڑھیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مشل کے عہد کے تعلق سے سنا ہوا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مشل کے عہد کے تعلق سے سنا ہوا ہے۔ مخلصی کی تاریخ کے تعلق سے یہ بات بڑی حیرت انگیز اور دلچسپی کی حامل ہے۔ کچھ تصورات، خیالات اور اصول ہیں جو نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ ہمارے ایمان کی زندگی میں بھی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ مخلصی کی تاریخ نے انہیں بڑے منظم طریقہ سے ترتیب دے کر پہلی دفعہ ایمانداروں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مشل کا عہد ہم پیدائش کی کتاب کے 15 باب میں دیکھتے ہیں۔ پیدائش 15 باب 13 تا 18 آیت، آئیں مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ پیدائش 15 باب 13 تا 18 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان لے کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوب اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے افرات تک میں نے تیری نسل کو دیا۔ پیدائش کی کتاب کا یہ حوالہ مشل کے عہد کی وضاحت کرتا ہے۔ تعارف کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشل کا عہد ابراہیم سے قائم کیا گیا تھا۔ دراصل ابراہیم ہی مشل کے عہد کی اہمیت کا آغاز ہے، کیونکہ اگر ہم ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا علم اور احساس ہوتا ہے کہ کس طرح مشل کے عہد کا اطلاق براہ راست ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ ابراہیم بائبل مقدس میں اس قدر اہم شخصیت کیوں ہے؟ ہمیں کس طرح علم ہوتا ہے کہ وہ بائبل مقدس میں اہم شخصیت ہے؟ ابراہیم ہی نے مشل کے عہد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ہمیں پیدائش کی کتاب میں کتنے ابواب ملتے ہیں؟ 50۔ یہ آپ کے سامنے 5 خانے ہیں۔ جی ہاں، پیدائش کی کتاب میں 50 چیپٹر ہیں، اور یہ آپ کے سامنے 5 خانے ہیں، یعنی ہر ایک باب میں 10، ہر ایک خانے میں 10 باب، پس یہ کل 50 باب ہوئے۔ لیکن پہلے خانے یا حصے کو ہم اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 1 تا 11 باب، اور پھر پہلے خانے کے دوسرے حصے سے دیگر 4 خانوں کے آخر تک 12 تا 50 باب۔ جو پیدائش کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 11 ابواب میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 20 پشتیں، آدم سے نوح، پھر نوح کے بیٹے سم سے ابراہیم تک، بس یہ کل 20 پشتیں بنتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان 20 پشتوں کا کل عرصہ کتنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریورنڈ سیموئل کم نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا
کہ ہر پشت کے بزرگ کا عرصہ حیات کتنا تھا؟ اگر ہم ان برسوں کا شمار کریں تو ابراہیم کے پیدا ہونے تک 1948 برس گزر گئے۔ یہ ابراہیم سے تارا تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ پیدائش 11 باب میں ہم دیکھتے کہ ابراہیم تارا کے ساتھ کسلیوں کے اونٹ سے حران کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ پیدائش 12 باب میں ہم دیکھتے کہ ابراہیم اپنے ایمان کی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر کتنی تھی جب وہ اپنے باپ تارا کو چھوڑ کر حران کی طرف گیا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، ابراہیم 75 برس کا تھا۔ ابراہیم تارا کے ساتھ 75 برس رہا۔ بس اس کا مطلب ہوا کہ پیدائش 11 باب کے آخر تک 2023 سالوں کا عرصہ بنتا ہے۔ پیدائش 12 باب سے 50 باب تک ہم 4 پشتوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف۔ پیدائش 50 باب یوسف کی وفات پر ختم ہوتا ہے، جب بنی اسرائیل ملک مصر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ابراہیم کے حران سے ملک کنعان میں داخل ہونے تک اور پھر یوسف کی وفات تک کے برسوں کا شمار کریں تو یہ کل 285 برس بنتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے 11 ابواب اپنے اندر 20 پشتوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہیں، پھر 12 سے 50 باب تک 4 پشتوں کی تاریخ 300 برسوں سے بھی کم عرصہ پر محیط ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب ابراہیم کے گھرانے کی کہانی پر مشتمل ہے۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے 11 ابواب تعارفی ابواب ہیں، پھر اس کتاب کا باقی حصہ ابراہیم اور اس کے گھرانے یا پشتوں کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ غلطیوں 3 باب 7 آیت اور غلطیوں 3 باب 9 آیت اور پھر 29 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ابراہیم کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، یعنی جو برکات اسے دی گئیں آپ کو بھی انہی برکات سے نوازا جائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کو کس قدر اہمیت دی گئی۔ یہ جاننا یہاں پر زیادہ اہمیت کا حامل نہیں کہ ابراہیم کون تھا اور اس کا طرز زندگی کیسا تھا، بلکہ یہاں پر اہم اور قابل غور چیز یہ ہے کہ اگر ہم ابراہیم کی نسل ہیں تو پھر ہمیں بھی اسی عہد کو میراث میں لینے کی ضرورت ہے۔ آئیں دیکھیں کہ ابراہیم کیوں کر اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ بائبل مقدس ابراہیم اور اس کی نسلوں کے بارے اس قدر تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ ابراہیم کے تعلق سے فہم و ادراک کی کنجی اس عہد کو جاننا اور سمجھنا ہے جو خدا نے اس کے ساتھ قائم کیا تھا۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کتنے عہد قائم کیے؟ جی ہاں، 7 عہد۔ ابراہیم کے ساتھ خدا نے 7 عہد قائم کیے جن کا ابھی ہم جائزہ لیں گے اور ان 7 عہدوں تفصیل دیکھیں گے کہ کہاں پر بائبل مقدس میں ان ابواب ان عہدوں کا ذکر ہے۔ ہم حوالہ جات بھی دیکھیں گے کہ یہ 7 عہد خدا نے کہاں اور کس وقت اس کے ساتھ باندھے۔ 7 عہد۔ پہلا عہد ابتدائی بلاہٹ تھی اور اس کے لیے آپ پیدائش 12 باب 1 تا 3 آیت دیکھ سکتے ہیں، اور پھر دوسرا عہد ملک کنعان کی سرزمین دینے کا عہد،
پیدائش 12 باب 7 آیت. The promise پھر of the land, right? The land تیسرا عہد پیدائش 13 باب 15 تا 18 آیت میں وعدہ کی سرزمین کی تصدیق کا عہد. اور چوتھا عہد مشل کا عہد reaffirmation پیدائش 15 of باب. this land. پانچواں عہد ختنہ کا عہد پیدائش 17 باب Genesis 13. میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. And fourth, we have چھٹا عہد اسحاق کا torch. وعدہ. اس کے لیے آپ پیدائش 18 باب 10 آیت دیکھ سکتے ہیں. This is the covenant of ساتواں عہد تمام عہدوں کی آخری بار تصدیق یا ان کا دہرایا جانا. پیدائش 22 باب 18 آیت. اس کے لیے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان تمام عہدوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کریں تو کون سا عہد درمیان میں آتا ہے؟ is the promise of چوتھا عہد Isaac. مشل کا عہد. اگر آپ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی کتب کا مطالعہ کریں And then تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. affirmation of all the covenants. جی ہاں، مشل کا عہد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. If you count them even on your fingers, which number is at the center? اور اس کے تعلق سے ہمیں سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خدا نے اس عہد پر زور دیا ہے. Of the covenant in the Bible. آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیگر عہدوں کی بنسبت یہی وہ وعدہ ہے یا عہد ہے Of the torch. Among, جسے سب سے زیادہ واضح اور پرزور طریقہ سے بیان کیا گیا ہے. that we need to study. اور یہ عہد ہی بڑے Because پرجوش طریقہ سے ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے اور کس قدر وہ چاہتا ہے کہ اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں. and no other covenant. جس طرح پیدائش کی کتاب میں ابراہیم اور اس کا گھرانہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، How much اسی طرح دیگر عہدوں میں مشل کا عہد بھی مرکزی اہمیت کا عمل ہے. fulfilled. مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی دوسری کتاب مشل کے اس عہد کی اہمیت اور قدر و منزلت پر زور دیا گیا ہے. The covenant جو اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس قدر کتابوں میں تفصیل سے ہر ایک چیز بیان کی گئی ہے، and book اس کا شاید 10% بھی یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا. how many people have پس کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. you either purchased میرا ایمان ہے کہ جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے جو کہ ریورنڈ ابراہیم پارک نے لکھی ہیں، Alright. آپ ابراہیم کے ساتھ قائم کیے گئے عہد کی برکات اور مشل کے عہد کا فہم و ادراک حاصل کریں گے. پس ضرور ان کتابوں کو حاصل کریں اور ان کا مطالعہ lecture. کریں. We're not able to cover the single subject جی full in the time that we have. بہت ضروری ہے کہ آپ Everybody ریورنڈ ابراہیم پارک کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں acquire these books تاکہ آپ ان باتوں کا فہم و ادراک حاصل کر سکیں that by understanding the word of God جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. and you'll also see the covenant that God has made with you. پیدائش 15 باب 17 آیت میں لکھا ہے، Now let's look into جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا the torch. تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا The torch. If you look in اور ایک جلتی ہوئی مشل Genesis chapter ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. 17, verse 17, and it says, یہاں پر لکھا کہ ایک جلتی ہوئی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. "Behold, there appeared a اسی بنا پر اسے مشل کا عہد کہا جاتا ہے. which passed between پرانے دور میں عہد یا معاہدہ کرنے کے لیے خاص کارروائی کی جاتی تھی. that this covenant جس طرح ہم the covenant of the torch." آج کے دور میں کسی پارٹی سے عہد یا وعدہ کرتے تو ایک اسٹامپ پیپر پر تمام شرائط کے ساتھ That you had to follow, ایک معاہدہ تحریر کر کے دونوں فریقین اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں. right? You fill out a sheet of paper. چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چھوٹی انگلی ٹچ کرتے ہیں یا انگلی کے ساتھ انگلی ملاتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد اور دوستی کا نشان ہوتا ہے. Back when I was younger, قدیم وقتوں میں ایک قربانی کے ساتھ عہد قائم کیا جاتا تھا. پس وہ ایک جانور کو لے کر اسے ذبح کر دیتے اور پھر اسے ذبح شدہ جانور each other the way that they made contractual
کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور یہ ٹکڑے اس طرح سے آمنے سامنے رکھے جاتے تھے کہ بیچ میں سے ایک راستہ چھوڑا جاتا تھا اور پھر دونوں فریقین ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتے تھے. جانور کے 2 ٹکڑے کرنے اور پھر 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرنے کی کیا اہمیت ہے؟ چونکہ ہم ان ٹکڑوں میں سے ہو کر گزرتے ہوئے ایک عہد باندھ رہے ہیں. ہمارے درمیان قائم کیا جانے والا معاہدہ تعلق یا وعدہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس عہد کو توڑے تو وہ بھی اس جانور کی طرح 2 حصوں میں کاٹا جائے. عہد کے لیے عبرانی لفظ بیرٹس استعمال ہوا ہے. بیرٹس کا معنی ہے کاٹنا. پرانے دور میں جانور ذبح کر کے اس کے 2 ٹکڑوں میں سے گزرنے کے ساتھ یہ عبرانی لفظ اس عہد کے ساتھ دونوں فریقین کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا تھا. جب ابراہیم اور خدا اس عہد کے عمل سے گزرے تو پھر کون ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا؟ جی ہاں، صرف خدا ہی ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا. ابراہیم ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر نہیں گزرا. دور جدید میں جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو پھر کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس عہد کی ضمانت دیتا ہے. اس معاہدہ کی تمام شرائط پر عمل درآمد کیا جائے گا. ایک شخص اس کی گارنٹی یا ضمانت دیتا ہے. یاد رہے کہ ضمانت والے اسٹامپ پیپر پر آپ کے دستخط نہیں ہوتے بلکہ اس شخص کے دستخط ثبت ہوتے ہیں جو اس سارے معاہدے کی ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے. ضمانت دینے والا دستخط کر کے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے. بس اس صورت میں آپ نہیں بلکہ ضمانت دینے والا ساری ذمہ داری قبول کر رہا ہوتا ہے. آپ کے دستخط ضمانت کے اسٹامپ پیپر پر نہیں ہوتے. اس طرح مشعل کے عہد میں صرف خدا ہی ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا. انسان خدا کے ساتھ عہد پر پورا نہیں اتر سکتا. اگر ہم عہد کی پاسداری نہ کریں تو پھر ہماری یہی سزا ہے کہ ہم بھی قربانی کے جانور کی طرح 2 حصوں میں کاٹ ڈالے جائیں. کون ہے جو ہماری جگہ پر ذمہ داری لیتا ہے؟ خدا یسوع مسیح. بس وہ رشتہ اور تعلق جو ہم ایک عہد کے تحت خدا کے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ بھی ایسا کام نہیں جس کے باعث ہم زندگی پا سکیں. کچھ بھی ایسا نہیں جو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کر سکیں. یہ صرف اور صرف خدا کے فضل الہی اور اس کی قدرت کاملہ کے باعث ہی ممکن ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. یہ صرف خدا کا فضل ہی ہے جس کے باعث ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے رہائی اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاتے ہیں. اس اسٹڈی کا کیا عنوان ہے؟ مخلصی کی تاریخ کا انتظام و انصرام. اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بندوبست یا انتظام کرنا. یہاں پر مرکزی مضمون مخلصی ہے، یعنی بائبل مقدس میں سے اس طریق کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح خدا نے ہماری نجات اور چھٹکارے کا انتظام کیا. خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جیتنے کے باعث ہم ابدی زندگی پاتے ہیں کیونکہ یسوع نے ہماری جگہ لی، ہماری سزا اپنے اوپر لے لی. آئے غور کریں کہ کس طرح خدا کا عہد ہمارے ساتھ قائم ہوتا ہے. آئے غور کر کے کس طرح خدا یسوع مسیح اس عہد کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہم اپنی زندگی کے وارث ہو سکیں. ہم نے دیکھا کہ خدا جلتی ہوئی مشعل کی صورت میں ذبح شدہ جانوروں کے 2 ٹکڑوں میں سے ہو کر گزرا، لیکن دراصل کچھ اور بھی تھا جو ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا. وہ کیا چیز تھی؟ ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا. جلد استثنا 4:20 آیت میں دیکھیں گے کہ تنور کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. استثنا 4:20 آیت، لیکن خداوند نے تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لایا تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو.
تنور سے مراد مصائب و مسائل، پریشانی، قید و بند کی صعوبتیں، اعزار ثانی، اور وہ دکھ ہے جن سے گزر کر وہ خدا کے عہد میں شامل اور اس کے لوگ بن جائیں گے۔ یسایہ 48:10 بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو آج کسی دکھ میں سے گزر رہے ہیں؟ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی ہے جو کسی مشکل وقت یا اعزار ثانی کو گزر رہا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی نہیں جو کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہے؟ کیا سبھی کے سبھی ایزی لائف گزارے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی، کلیسیا، گھرانے یا کاروبار میں کوئی بھی مشکل درپیش نہیں؟ کیا آپ کے مالی وسائل، رشتے ناطے اور باہمی تعلقات میں کوئی دشواری، دقت اور مشکل نہیں؟ جی ہاں، ہم سب اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتے ہیں جی ہاں، ہم دکھ درد کے وقت سے گزر رہے ہیں۔ آئے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم واقعی دکھ اور مصیبت کے وقت سے گزرتے ہیں۔ مانے یا نہ مانے، جس دکھ، پریشانی اور مصیبت سے آپ گزر رہے ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ خدا آپ کو نکھارے اور سنوارے اور آپ کو صاف کرے۔ نکھارنے اور سنوارنے کا معنی کہ ہم اپنی اصلی اور خالص حالت میں واپس لوٹ جائیں۔ جب میں مڈل اسکول میں زیر تعلیم تھا، اپنے دوست کے ساتھ بیس بال کھیلتے ہوئے اپنے ہاتھ کو زخمی کر بیٹھا۔ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس میں میری ہاتھ کی انگلی بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ دکھنے میں بہت ہی بری لگتی تھی، تکلیف بھی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ میں اسے اپنی پہلی حالت میں واپس لاؤں۔ ایسی صورتحال میں جسم کا کوئی بھی حصہ حرکت میں آنے سے بہت شدید درد ہوتا تھا۔ میرے ہاتھ کو پہلے کی طرح بحال ہونے کی ضرورت تھی اور ڈاکٹر صاحب ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس ہاتھ کو پہلی حالت میں لانے کے لیے مجھے پھر سے درد اور تکلیف کی صورتحال سے گزرنا تھا۔ ہمیں ایمان کی زندگی میں بحالی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی پہلی اور اصلی حالت میں جانے کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھ اور میری انگلی کو پہلی حالت میں جانے کی ضرورت تھی تاکہ یہ پھر سے فعال ہو سکے، کوئی کام کرنے کے قابل ہو سکے۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نہیں، میں مزید کسی تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا، میرے لیے یہی بہتر ہے کہ ایسی حالت میں رہوں، تو پھر اس ہاتھ میں بحال ہو جانا تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو بیوقوفی اور حماقت ہوتی کہ میں کسی کو اپنے ہاتھ کو چھونے تک نہ دیتا۔ کئی دفعہ ہم بڑی ایزی لائف گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی دکھ، پریشانی اور مصائب و مسائل سے گزرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم منسٹری میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جاننا ہوگا کہ دکھوں، اعزار ثانیوں اور مسائل و مشکلات کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی کلیسیاؤں، سیمنریز، بائبل کالجز اور خدمت کے دیگر شعبہ جات میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دکھوں میں سے گزرنے کی اہمیت کو جانیں۔ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کے بارے میں سوچیں۔ ہماری قوم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی غیر نجات یافتہ ہیں؟ اپنی قوم میں خدا کے کلام کا پرچار کرنا کس قدر مشکل اور بعض اوقات خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی، کلیسیا اور خدمت میں ہمیں مشکلات اور مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، بعض اوقات دوسروں کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات بھی کشیدگی اور خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خدا آپ کو نکھار اور سنوار رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو دور کر کے آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے ہاتھوں میں پاک برتن بن جائیں جنہیں خدا اپنی قدرت سے بھر کر پھر سے استعمال کر سکے۔ خدا آپ کو بحال کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ کے بحال ہو جانے سے آپ دوسروں کو بحال کر سکیں، آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکیں۔ خدا کرے آپ بطور گواہ کی خدمت کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ مسیح میں فتح مند زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ تنور کا معنی جس میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جلتی ہوئی مشعل بھی ان ٹکڑوں میں سے ہو کر گزری۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب کے 10 باب اور پھر 62 باب کو دیکھیں تو یہ دونوں حوالہ جات کی روشنی میں خدا کی حضوری، دونوں حوالہ جات کی روشنی میں جلتی ہوئی مشعل خدا کی حضوری کو پیش کرتی ہے۔ جلتی ہوئی مشعل
خدا کو پیش کرتی ہے۔ یسایہ 10 باب 17 آیت، بلکہ اسرائیل کا نوحی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ آگ خدا کو پیش کرتی ہے۔ جب ہم منسٹری میں آگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ میں خدا کی آگ دیکھی جا رہی ہے۔ جب آپ کسی شخص کو پرجوش دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ شخص خدا کی آگ سے جل رہا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آج آپ میں خدا کی آگ موجود ہے؟ کیا خدا کی آگ آپ کے منسٹری میں موجود ہے؟ کیا یہ جلتی ہوئی مشعل آپ کے ملک میں موجود ہے؟ کیا خدا کی آگ اس دنیا میں جل رہی ہے؟ میری دعا ہے کہ آپ جو اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب خدا کی آگ سے جلنا شروع ہو جائیں اور یہ آگ پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائے۔ آمین۔ آئے آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ سلسلہ تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں اور اب دیکھیں گے کب خدا نے اپنے عہدوں کی تصدیق کی، اور جب ہم ابراہیم اور بخلسی کی طریق کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سے برس، دن اور اعداد و شمار پائے جاتے ہیں۔ ابراہیم کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 2166 قبل از مسیح۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ہم یہ سن حاصل کرتے ہیں؟ ابراہیم 4000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا، لیکن ہمیں کس طرح علم ہوتا ہے کہ وہ 2166 قبل از مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا تھا؟ مختلف سیمنریز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ابراہیم اس سن میں نہیں بلکہ تقریباً لگ بھگ اسی عرصہ یدرانیہ میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن ہم کس طرح پورے اعتماد ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم 2166 میں پیدا ہوا تھا؟ یہ خاص پہلو ہے جو ہم مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی دوسری کتاب سے سیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں ایمان کے بزرگان اور آباء و اجداد کے برسوں کا حساب کرنے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پاس دوسری کتاب ہے؟ آپ میں سے کتنے جن کے پاس پہلی کتاب ہے؟ برائے مہربانی کتاب نمبر 2 لیں اور ان تمام برسوں اور اعداد و شمار کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں۔ آئے ان اعداد و شمار کی تھوڑی سی جھلک دیکھیں جو اس کتاب میں موجود ہے۔ دیگر تمام تفصیلات اس کتاب میں پڑھی اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلا سلاطین 6 باب کی پہلی آیت، اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینہ میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ یہ آیت مخلصی کی ساری تاریخ کے برسوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے بائبل مقدس میں ایک مرکزی آیت ہے، کیونکہ تاریخ کے مطابق سلیمان 970 قبل از مسیح بادشاہ بنا۔ مورخین اور محققین کا یہ کہنا ہے کہ 970 قبل از مسیح سلیمان تخت سلطنت پر بیٹھا تھا۔ پہلی سلاطین 6 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس اپنی سلطنت کے چوتھے برس سلیمان بادشاہ نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ پس اس کا مطلب ہوا کہ سلیمان نے 966 قبل از مسیح ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کروایا، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت کے چوتھے سال یعنی بنی اسرائیل 480 برس بعد ملک مصر سے باہر آئے۔ پس 966 قبل از مسیح پلس 480 برس کل 1446 برس بنتے ہیں، جو کہ خروج کا وقت ہے۔
1446 برس خروج کا وقت ہے. So we have the time of the اگر Exodus. پیدائش کی کتاب کے 47 باب کی 9 آیت کو دیکھیں، یہاں پر ہم یعقوب کو فرعون کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. Genesis chapter پیدائش 47 باب 9 آیت. یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے دن 130 ہیں. Jacob and his family, they come, they see Pharaoh. Pharaoh says, how old are یعنی you? And Jacob says, the years of my sojourning are 100. یعقوب نے کیا بیان کیا کہ میری When Jacob came, مسافرت کے دن کتنے ہیں؟ he was 130 years old. 130 برس. What does that mean? آئے اچھا کس حوالہ کو پڑھیں. When Jacob was born, 47 پیدائش 47 باب 9 آیت. یعقوب نے فرعون سے کہا میری مسافرت کے برس 130 ہیں. 1876 BC. خروج 12 باب 40 اور 48 آیت میں بیان ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں کتنے برس رہے؟ 26. 430 برس. اور یوں ہمیں 1876 کا حصہ ملتا ہے. یہاں کتاب میں اسی طرح سے لکھا ہے 1876 کا مطلب کہ بنی اسرائیل پہلی بار اس سن میں ملک کے مصر پہنچے. یعقوب کی عمر اس وقت 130 برس تھی I thought there was something wrong with the calculation. جب اس کی ملاقات فرعون سے پہلی بار ملک مصر میں ہوئی. یوں ہمیں 2006 کا حصہ ملتا ہے، یعنی 2006. پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یعقوب کی پیدائش کب ہوئی تھی. اسرائیل یعنی یعقوب کتنے برس زندہ رہا؟ یہاں پر لکھا کہ جب فرعون سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس وقت اس کی عمر تھی 130 برس تھی. یوں ہمارے پاس 2006 کا عدد یا سن آ جاتا ہے. یعقوب کا باپ کون تھا؟ اسحاق. 430 years. اسحاق کی عمر اس وقت کتنی تھی جب اس کے ہاں یعقوب پیدا ہوا؟ 1876. پس ہم یعقوب کی سن پیدائش 2006 کو لیتے ہیں. That's right. Just اور so for پھر اسحاق 1876 آئے دیکھیں پیدائش 25 باب 26 آیت کے that مطابق is when Israel. اسحاق کی عمر اس وقت 60 برس کی تھی Then we need to now جب اس کے ہاں یعقوب پیدا ہوا. اس طرح اگر ہم 60 برس پیچھے کی طرف جائیں تو ہمیں اسحاق کا سن پیدائش مل جاتا ہے، یعنی 2066 and this سن. gives us 20. جب اسحاق پیدا ہوا تو اس وقت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 100 برس. 20. پیدائش 21 باب 25 آیت کے مطابق ہم اسحاق کا سن پیدائش لے کر 100 برس واپس جاتے ہیں اور یوں ہم 2166 سن تک پہنچتے ہیں، Isaac. اور یہ ہے ابراہیم کی پیدائش کا سن. ہم نے تاریخ سے شروع کیا. ہم بائبل مقدس کے عین مطابق سب کچھ دیکھ رہے ہیں. And Isaac, according to Genesis chapter 25, verse 26, Isaac was 60 years old when Jacob was born. So if we go back 60 years, we can find Isaac's اس طرح 966 جمع 180 برس 2066 BC. جو کہ خروج کے Born, how old? 1446 برس بعد کا وقت ہے. Abraham was 100 years old, right? خروج کے وقت بنی اسرائیل کو ملک مصر میں رہتے ہوئے 430 برس کا عرصہ گزر چکا تھا. یہ دونوں اعداد ملا کر 1876 کا سن بنتا ہے. پھر 1876 میں یعقوب کی عمر یعنی یعقوب کے عرصہ حیات 130 برس پیچھے جانے سے 2006 کا سن بنتا ہے. Word of the Bible. اس طرح 2006 میں 60 برسوں کا حساب لگائیں، یعنی اسحاق کا عرصہ حیات جب اس کے ہاں یعقوب پیدا ہوا، یعنی 60 برس پیچھے جانے سے 266 کا سن سامنے آتا ہے. اس طرح 2006 میں 100 برس یعنی ابراہیم کا عرصہ حیات واپس جانے سے 2166 کا حصہ یا سن آتا ہے. سو اب تک برسوں کے حساب کتاب یا اعداد و شمار کے حوالے سے کوئی سوال ہو Was born. Go back 60 تو آپ پوچھ سکتے ہیں. 66 as Isaac's year of birth. And finally, شاید یہاں پر اتنی جلدی آپ کو ان 100 years from there, برسوں کے حساب کتاب کو سمجھنے میں مشکل ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ ضرور کتاب questions now. کا مطالعہ کریں، بلکہ مقدسی کے طریقے سلسلہ کی ساری کتابوں کا سوال Now, let me ask you a question. کتابوں کا مطالعہ کریں.
چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ابراہیم کا باپ کون تھا؟ تارا۔ جب ابراہیم پیدا ہوا تو اس وقت تارا کی عمر کتنی تھی؟ جی ہاں، 70 برس۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کے 11 باب کو دیکھیں اور اس طرح سے حساب کتاب کریں جس طرح میں نے ابھی کیا ہے، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ابراہیم کب پیدا ہوا، لیکن دیکھنا یہ کہ تارا کب پیدا ہوا تھا۔ پیدائش کی کتاب کا 11 باب آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا بزرگ اس وقت کتنے برس کا تھا جب اس کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور پھر وہاں پر ہر ایک بزرگ کا عرصہ حیات بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ اس طرح سے واپس جاتے ہوئے برسوں کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ پیدائش 11 باب سم سے ابراہیم تک کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ آپ ابراہیم سے سم تک برسوں کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کا 5واں باب آدم سے نوح تک کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ آپ نوح سے آدم تک واپس برسوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ برسوں کا حساب لگائیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ پانی کا طوفان کب آیا۔ آپ معلوم کر پائیں گے کہ آدم کب یعنی کہ سن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ بائبل مقدس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ایسا کر سکتے ہیں۔ مخلصی کی تاریخ کی مرکزی آیت کون سی ہے؟ استثنا 32 باب 7 آئے، قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ جب آپ ان برسوں پر غور کریں گے تو آپ معلوم کر پائیں گے کہ کب یہ سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ آپ برسوں کا حساب کتاب لگانے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات کب اور کیوں رونما ہوئے۔ کس طرح یہ سارے واقعات ان عہدوں کی طرف جاتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں سے باندھے۔ مثال کے طور پر میں 1984 میں پیدا ہوا تھا اور اس طرح میں 89 تک میں اپنے گھر میں رہا، اور پھر 89 سے 2002 تک میں اسکول میں تھا۔ 2002 سے 2006 تک کا عرصہ میرا کالج کا وقت تھا۔ 2006 سے 2013 تک میں امریکہ میں کام کرتا رہا۔ پھر 2013 سے 2016 تک میں نے کوریا میں کام کیا۔ 2016 میں ہی میں نے کلیسیا کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی زندگی کے تمام واقعات اور ساری کہانی زبانی یاد ہے، اور میں ان طریقوں کی بنیاد پر آپ کو سارے واقعات کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ میں ان اہم واقعات کے طریقے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہمیں یسوع کی مخلصی کے طریق کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کرنا ہے تو پھر استثنا 32 باب 7 آیت کے مطابق ہمیں پشتوں کے برسوں پر غور کرنا ہے، قدیم آیات کو دیکھنا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے شادی شدہ ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ یہاں پر آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں میں سے کتنے ہیں جو فوری طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ انہیں رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ یہاں پر ایک جوڑا ہے جسے رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے 72 سال گزر چکے ہیں۔ آئیں اس جوڑے کے لیے تالیاں بجائیں۔ آپ ایسے کتنے ہیں جنہیں آپ کی شادی کی تاریخ یاد ہے؟ مرد حضرات، اگر آپ اپنی شادی کی سالگرہ کی تاریخ بھول جائیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس طرح اگر آپ اپنی اہلیہ کی تاریخ پیدائش یا سالگرہ کی تاریخ بھول جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جی آپ کو گھر سے باہر سونا پڑے گا، یا پھر فرش پر ہی بستر لگانا پڑے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا، آپ کی تو شامت آ جائے گی۔ سچ پوچھیں تو مجھے اپنی سالگرہ کے دن بھی یاد نہیں رہتا۔ 15 مئی 1984 میرا جنم دن ہے۔ بعض اوقات میں بھول جاتا ہوں کہ میری عمر کتنی ہے۔ جب مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے تو پہلے میں اپنی اہلیہ کی عمر کا حساب کتاب لگاتا ہوں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ بس حساب کتاب لگانے کے بعد میں کہتا ہوں کہ میری عمر 33 برس ہے۔ افسیوں 5 باب کے مطابق میاں بیوی کی شادی کلیسیا اور مسیح کی شادی کی تصویر ہے۔
ہم اپنے خاندان و تعلقات اور رشتے ناتوں پر اس قدر غور کرتے اور ان کو زبانی یاد رکھتے ہیں. تاریخ پیدائش، شادی کی سالگرہ، بچوں کا جنم دن، اپنے جیون ساتھی کا جنم دن وغیرہ وغیرہ، ہم اپنی زندگی کے اہم اور یادگار لمحات کو فراموش نہیں کر پاتے. تو کس قدر ضروری کہ ہم ان برسوں کو بھی کبھی نہ بھولیں جنہیں خدا یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور یہی کچھ آپ کو مفلسی کی تاریخ میں دیکھنے کو ملتا ہے. ابراہیم پاک نے ایک عرصہ خدا کی حضوری میں دعا کرتے اور کلام پڑھتے ہوئے گزارا کیونکہ وہ خدا کو جاننے کا طالب تھا. وہ خدا کا متلاشی تھا. وہ خدا کو جاننا چاہتا تھا. یوحنا 17 باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور یسوع کو جانے. خدا کو جاننا ہی ابدی زندگی ہے. کیا آپ سب ابدی زندگی نہیں پانا چاہتے؟ تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کو جانیں، زیادہ سے زیادہ خدا کو جانیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ روز بروز اپنے جیون ساتھی کو جانتے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرے طور پر خدا کو جانیں اور سمجھیں. اپنے بچوں، اپنے والدین اور دوست احباب سے بھی بڑھ کر خدا کو جانیں. ہم کس طرح خدا کو جان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ابراہیم پاک کی کلیسیا میں خدمت سر انجام دی، مفلسی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن پھر بھی میں خدا کو جاننے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا نہ کر پایا. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے ایمان کی زندگی میں ایسے بزرگان موجود ہیں. ابراہیم پاک ان میں سے ایک ہے. تحریک اسلامی مارٹن لوتھر، جان کیلون، اور اس دور میں ابراہیم پاک کے لیے خدا کی شکر گزاری جنہوں نے خدا کے کلام کے گہرے مطالعے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. ہمارے پاس مفلسی کی ساری تاریخ موجود ہے. ہمارے پاس ایک مضبوط بنیاد ہے. ساری تحقیق مطالعہ جو کہ مارٹن لوتھر، جان کیلون نے کیا ہمارے پاس حوالہ کے طور پر موجود ہے جسے ہم مطالعہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ابراہیم پاک کی تحقیق و مطالعہ اور ان کی لکھی ہوئی کتب بھی ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں بطور حوالہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس ساری تحقیق و مطالعہ کے مطابق آگے بڑھتے رہیں تو جیسا کہ یوحنا 17 باب 2 آیت میں لکھا ہے ہم خدا کو جان سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ ہم خدا کو جان کر ابدی زندگی کے وارث ہوں. ہاں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی پہچان اور اس کے عرفان میں بڑھیں اور ابدی زندگی کو حاصل کریں. آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھیں. ہم نے ابراہیم کی پیدائش کا سال معلوم کر لیا ہے. آئے اب یہ دیکھیں کہ کس سال میں مشعل کے عہد کی تصدیق ہوئی. ہم خدا کے ابراہیم کے ساتھ عہد کو بھی دیکھ چکے ہیں. پیدائش 16 باب میں ہم دیکھتے کہ جب خدا نے ابراہیم سے اسحاق کا وعدہ کیا تو ایک خاص عرصہ گزر جانے کے بعد ابراہیم نے ہاجرہ کو لیا کہ وہ اس کی بیوی ہو. یہ ایک جسمانی سوچ تھی، یہ ایک جسمانی آئیڈیا تھا. یہ خدا کی پہچان کی کمی کا فقدان تھا. یہ صبر اور انتظار کی کمی کا فقدان تھا. پیدائش 16 باب 3 آیت میں لکھا ہے اور ابراہیم کو ملک مصر میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی ہاجرہ اسے دی کہ اس کی بیوی ہو. ابراہیم کی عمر 75 برس تھی اور کتنے برس وہ ملک کنعان میں رہا. یہ چارٹ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کی عمر اس وقت 75 برس تھی جب وہ ملک کنعان میں آیا. ملک کنعان میں دوسرے برس اس کی عمر 76 برس ہو گئی. اس طرح تیسرے سال 77 برس. آپ یہ شروع سے آخر تک دیکھ سکتے ہیں جو
was 75 when he ایک entered Canaan. ترتیب سے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ملک کنعان میں وہ 75 برس کی عمر میں آیا، اور پھر 10 سال وہاں پہ رہنے کے بعد اس کی عمر جو تھی 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی عمر 84 برس ہو گئی So تھی، this is his first year in Canaan, second year in Canaan, اور 10 برس گزرنے کے بعد ہاجرہ 6, 7, 8. کو اس نے ابراہیم نے لیا کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشعل کے عہد کے فوراً بعد ابراہیم نے ہاجرہ کو لیا کہ وہ اس کی بیوی ہو۔ That we see. جب مشعل کا عہد باندھا گیا تو اس وقت ابراہیم کی عمر کتنے برس تھی؟ 84 برس۔ After that time has fulfilled, اگر ہم ابراہیم کی عمر کے برسوں کو لیں اور 84 برس پیچھے کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کون سا سال آئے گا؟ so after 10 کون سا سال آئے گا؟ 2166 right after the covenant of the میں سے 84 تفریق کر دیں تو ہمارے پاس 2082 قبل از مسیح کا سال آ جاتا ہے۔ then بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشعل کا عہد جو کہ انتہائی عام اور غیر معمولی ہے، 2082 میں خدا نے اس کی تصدیق کی۔ right? ہمیں برسوں کے حساب پر غور کرنا اور اس بات پر دھیان دینا ہے کہ مخلصی کے طریق کے برس ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ 84 years. ہم مخلصی کے طریق جیسی اسٹڈی کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، What کیونکہ year? اس میں خدا کا کلام بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ خدا کے کلام کے بھیدوں کو آشکارا کیا گیا ہے۔ So اس just میں like خدا we کی say مخلصی کا انتظام و انصرام پشیدہ ہے، of 2012, جسے I got married ریورنڈ to my wife. ابراہیم پارک نے بڑے واضح طریقے سے That کھول کر بیان کیا ہے۔ the covenant of the torch, the most اس مخلصی کی تاریخ میں خدا یسوع کو منکشف کیا گیا ہے۔ بس ہم نے دیکھا کہ کب مشعل کے عہد کی تصدیق ہوئی۔ point again. آئے اب مشعل کے عہد کے متن یا مضمون کو دیکھیں۔ مشعل کے عہد کا متن، مشعل کے عہد کے سلسلہ میں 4 اہم چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ Administration of redemption سب سے پہلی چیز، saves us. And how do we understand that? How thankful are we that we have the history ہمیں مشعل کے عہد کے سلسلہ میں of this word of the Bible? The hidden mysteries of Christ 4 اہم چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم پیدائش 15 باب require the history of redemption. کو سامنے رکھیں گے، اور اس میں سے 4 اہم چیزوں کو I'm still not ہم encouraged. دیکھیں گے۔ پیدائش 15 باب اور 13 آیت۔ So we looked at when سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، سب سے پہلی چیز، تیری نسل ایک اجنبی ملک میں 400 برس تک غلامی کی حالت میں رہے let's گی۔ now look at اس کے لیے آپ پیدائش 15 باب 13 آیت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ the contents of the covenant of torch. The contents of the covenant of the torch. پیدائش 15 باب 13 آیت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ That we're going to look at. اور ملک میں جو ان کا نہیں، And it's اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان لے کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ your descendants will be strangers 400 in the برس land, تک not ان theirs, کو دکھ دیں گے۔ where they will be enslaved and oppressed for سو یہاں پر 400 برس ایک اجنبی ملک میں verse 13. غلامی کی حالت میں رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ 15 verse 13. It says that they will be oppressed for 400 years. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خدا کا یہ کلام جو پیدائش 15 باب 13 آیت میں کہا گیا تھا پورا ہوا، اور اس کے لیے ہم خروج 12 باب 40 آیت کو دیکھیں۔ 12 verse 40. اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، At the end of 430 years to the very day, all the hosts of the اور Lord went اسی out. روز Now we 400 know that Israel ٹھیک 430 برس کے بعد بنی اسرائیل ملک کے مصر سے نکل آئے۔ years that is ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ملک کے مصر میں غلامی کی حالت میں 430 برس رہے، لیکن پیدائش کے حوالہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ 400 برس ملک کے مصر میں غلام بن کر رہے۔ ہم کس طرح اس فرق کو دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ یاد کریں کہ یوسف پہلی دفعہ ملک مصر میں جا کر وہاں کا وزیر اعظم بن گیا تھا، that his family ملک مصر میں وہ دوسرے درجہ کا صاحب اختیار اور صاحب اقتدار شخص بن گیا۔ جب وہ اس عہدے پر فائز تھا تو اس کا کنبہ ملک مصر میں آیا۔
اس وقت بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد نہ ہو بلکہ ان کی مہمان نوازی کی گئی، ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی۔ جب ان کا یہ وقت گزر گیا اور یوسف اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تو پھر ان پر ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ بنی اسرائیل 430 برس ملک مصر میں رہے۔ پہلے 30 برس ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، 400 برس تک وہ مصریوں کا ظلم و تشدد برداشت کرتے رہے، اور یہی بات خدا مشل کے عہد کے وسیلہ سے سکھا رہا ہے۔ اجنبی ملک میں 400 برس تک ظلم اور دکھ برداشت کرنے کے ساتھ وہ ستائے جائیں گے، ان پر ظلم و تشدد ہوگا، لیکن پھر خدا اس قوم کی عدالت کرے گا جو بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کرے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل بہت سا مال و جائیداد لے کر، دولت لے کر اس قوم کو خدا حافظ کہے گی۔ اس کلام کی تکمیل کیسے ہوئی؟ ملک مصر سے بنی اسرائیل کے نکلنے سے پہلے خدا نے مصری قوم سے کیا کیا؟ اس نے ان کی عدالت کی۔ آئندے کے خروج کی کتاب 12 باب 12 آیت کو دیکھیں۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح بہت سی دولت، مال و جائیداد لے کر بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور خدا کے اس کلام کی تصدیق ہوئی۔ خروج 11 باب 2 آیت۔ خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلتے وقت بنی اسرائیل مصری لوگوں سے قیمتی چیزیں مانگ لیں، کہیں کہ مجھے تو یہ ہار بہت پسند ہے، مجھے یہ کانٹے، یہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے یہ انگوٹھی بہت پسند ہے، یہ مجھے دے دو۔ چونکہ مصری لوگوں پر ایک مشکل وقت آیا تھا اور یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے سبب سے تھا، اس لیے جب وہ ملک مصر سے نکلنا چاہتے تھے تو مصری بھی تنگ آ چکے تھے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ ملک مصر سے جلد از جلد باہر ہو جائیں۔ اس لیے جب کسی نے جو کچھ مانگا انہوں نے دے دیا اور کہا ٹھیک ہے، یہ کھانا بھی لے لو، میرا زیور بھی لے لو، میرا پرس بھی لے لو، پر جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ یوں بنی اسرائیلیوں نے مصریوں کو لوٹ لیا، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بحث و تکرار کیے بغیر سب کچھ دے دیا جو انہوں نے مانگا۔ مصریوں کے پاس دنیاوی مال دولت تھا۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ تم مصریوں سے ان کے قیمتی پارچہ جات، زیور اور دیگر چیزیں مانگ لینا۔ کیا یہ بہت بڑی فتح نہیں ہے؟ میری دعا کہ آپ خدا ان کی عدالت کے سبب سے شخصی زندگی، کلیسیا اور کاروبار میں بڑی فتح پائیں، آپ کے پاس بہت سا مال دولت ہو۔ زبور 105 باب 37 آیت، یہ زبور مشل کے عہد کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ میں چاندی اور سونے کے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے لوگ ہر طرح سے مال و دولت لے کر مصریوں کو لوٹ کر وہاں سے نکلے۔ کیا بنی اسرائیل نے اس سارے مال و دولت کے لیے کام کیا تھا؟ جی نہیں، یہ خدا کی عدالت کے سبب سے ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ یہ خدا کے وعدے، اس کی راست بازی، فضل اور ان کی عدالت کے سبب سے انہیں یہ سب کچھ مل گیا۔ مصریوں نے ان سے کہا ہمیں یہ بھی پسند ہے، وہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی دلکش ہے، فلاں چیز بھی بہت اچھی اور قیمتی ہے، یہ ہمیں دے دو۔ خدا نے مصریوں کے دلوں کو مائل اور قائل کیا، ایسا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی حسب خواہش انہیں سب کچھ دے دیا۔ تیسری بات، طویل عمر۔ ابراہیم 175 برس جیتا رہا اور پھر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ آج دنیا کے ورلڈ ریکارڈ میں لوگوں کی عمر زیادہ سے زیادہ کس حد تک دیکھنے کو ملی؟ 112، 120 یا پھر 130، 125 برس۔ تاہم ابراہیم 175 برس جیتا رہا۔ اس سارے عرصہ میں وہ اندر باہر جاتے ہوئے لوگوں سے اس بات کا اظہار اور اقرار کرتا رہا کہ آنے والی پشتوں میں خدا کے اس عہد کی تکمیل ہوگی۔ پیدائش 25 باب اور 7 اور آیت میں لکھا ہے، ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس ہوئی۔
تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا. It's 175 years. Now in Genesis chapter 25 verse 7 and 8, پیدائش 25 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. he breathed his last at a ripe old age, an old man. And 25 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت کو this verse here, it's not just talking about the quantity of years that Abraham lived, but the quality. ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیفی اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی. یہاں پر نہ صرف ابراہیم کی عمر کا اور برسوں کا اندراج ہے بلکہ جیسی اعلیٰ زندگی، مطمئن زندگی اور پوری زندگی اس نے پائی اس کا ذکر ہے. آج لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی طویل عمر سے اکتا جاتے ہیں کیونکہ بوڑھے ہو کر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، میرے جینے کا کیا مقصد ہے. یہ ناشکری ہے، لیکن ابراہیم پر خدا کی طرف سے یہ فضل ہوا کہ وہ اس قدر طویل عمر پا گیا. صرف یہ نہیں کہ اس نے بہت سے برس پائے بلکہ بابرکت سال اس کو ملے، وہ ان سے لطف اندوز ہوتا رہا. ابراہیم کی زندگی کے برس بھی زیادہ تھے اور وہ باعث برکت سال تھے، یعنی معیار اور تعداد دونوں ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں. جب ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میری دعا کہ ہم اپنی زندگی اور خدمت کے تعلق سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مطمئن اور خوشحال ہیں. آمین. چوتھا حصہ بیان کرتا ہے کہ وہ چوتھی پشت میں واپس لوٹ آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء اور علم الہیات کے ماہرین ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چوتھی نسل کا کیا مطلب ہے، 400 برس کا کیا مطلب ہے. خدا نے کہا تھا کہ وہ 400 برس تک غلامی کی حالت میں رہیں گے اور پھر چوتھی پشت میں وہ لوٹ آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ 400 برس سے مراد 4 پشتیں ہیں. اگر آپ بائبل مقدس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ سب کچھ درست ہے. صدی پہ صدی گزرتی گئی اور یوں 4 صدیاں 400 سال بیت گئے. ابراہیم سے خروج تک یہ ریکارڈ موجود ہے کہ خاندان نسل در نسل آگے بڑھتا رہا اور 100 سال پھر 200 سال اور وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور 400 سال میں 4 پشتیں گزر گئیں. ہم کس طرح 4 پشتوں پر غور کریں؟ دکھ، رنج و علم، ظلم و مصیبت کے 400 برس، ایک خاص عرصہ جس میں بنی اسرائیل کو خدا کے کلام کے مطابق ایک اجنبی ملک میں رہنا تھا. چوتھی نسل اس بات کی علامت ہے کہ وہ کب واپس لوٹیں گے، لیکن کس طرح ہم ان برسوں کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک پشت 100 برس زندہ رہی. ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چوتھی پشت سے خدا کا کیا مطلب و معنی ہے. چوتھی نسل اور نسلوں کا آغاز ابراہیم سے ہوا. ہمیں اس بات کا علم کہاں سے ملتا ہے؟ پیدائش 15 باب 16 آیت. اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. ابھی تک کے لیے ایدنا عبرانی زبان کا لفظ ایدنا استعمال ہوا ہے. ایدنا اس کا کیا معنی ہے؟ جس لمحے خدا ابراہیم سے کلام کر رہا تھا اس وقت اموریوں کے گناہوں کا سلسلہ جاری تھا. یہاں پر کس چیز کا سلسلہ چل رہا ہے؟ اور خدا کہہ رہا تھا کہ چوتھی پشت میں آپ واپس لوٹ آؤ گے. خدا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ خدا ابراہیم سے ہم کلام ہے. خدا کہہ رہا کہ اموریوں نے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور تم چوتھی پشت میں واپس لوٹ آؤ گے. خدا ابراہیم سے باتیں کر رہا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ابراہیم چوتھی پشت کی ابتدا ہے، یعنی ابراہیم ہی کے سلب سے آنے والی پشتوں نے جنم لیا تھا. ابراہیم سے پشتوں کا آغاز ہوا. دیکھیں کس طرح ان پشتوں کا سلسلہ آگے بڑھا. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے. یعقوب کا صرف ایک ہی بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کے 12 بیٹے تھے. یوسف بھی اس کا بیٹا تھا. پس ہمیں کس طرح علم ہوا کہ چوتھی پشت کون سی ہے اور یہ چوتھی پشت یوسف ہے؟ کس طرح ہم معلوم کرتے ہیں کہ یوسف چوتھی پشت ہے؟ پہلی تواریخ 5 باب 2 آیت.
اور یہاں پر ہم 1 Chronicles chapter 5 verse 2, verse 1 and 2 is in your notes. Follow along. It says, the sons of Reuben, پہلی تواریخ 5 باب 2 آیت. firstborn, but because he defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph. اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کے بیٹے He is not enrolled in the genealogy کیونکہ according to birthright. اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پلوٹا تھا، لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا تھا، اس کے پلوٹے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تاکہ نسب نامہ میں پلوٹے پن کے مطابق نہ ہو، کیونکہ یہودا اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا، لیکن پلوٹے کا حق یوسف کا ہوا. So he lost that right. Simeon and Levi. یہاں پر ہم دو چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. روبن پلوٹا ہے، شمعون لاوی اور پھر یہودا، لیکن روبن اپنے باپ کی ہرن کے ساتھ سونے کی وجہ سے اپنے پلوٹا ہونے کا حق کھو بیٹھا. اگر آپ کو دینا کی عصمت دری کا واقعہ یاد ہو تو آپ دیکھیں کہ شمع اور لاوی نے ختنہ کے عہد کو سکم کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا. انہوں نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ختنہ کو استعمال کیا تھا، حالانکہ یہ خدا کی طرف سے ایک عہد کا نشان تھا. اس کے بعد یہودا ہے جو نسب نامہ کے مطابق پلوٹا ہونے کا حقدار ٹھہرتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ یہودا اپنے بھائیوں سے زور آور ہو گیا، لیکن پلوٹا ہونے کا حق یوسف کا ہوا. عبرانیوں 11 باب 8 آیت میں دیکھیں، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے کو تھا. عبرانیوں 11 باب 20 تا 22 آیت کو دیکھیں. It says, by faith, Isaac blessed Jacob and Esau. اور By faith, Jacob blessed عبرانیوں 11 باب میں of Joseph and worshipped. And then by faith, Joseph, when he was dying, عبرانیوں 11 باب کی ہم پڑھیں گے so by faith, what 20 تا 22 آیت. Hebrews chapter 11, by faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, 11 باب کی 20 by faith, سے 22 آیت. ایمان سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیسیٰ دونوں کو دعا دی. ایمان سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے پر سہارا لے کر سجدہ کیا. ایمان سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا. اس حوالہ میں آپ کو بار بار ایمان ہی سے کس طرح chapter 48, verses 21 and 22. یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں، کس طرح سے یوسف نے مشعل کے عہد کی تکمیل کو حاصل کیا، کس طرح ایمان یوسف میں منتقل ہوا. اگر آپ پیدائش کی کتاب کے 48 باب اور اس کی 21 اور 22 آیت کو دیکھیں، Which I took from the hand of the Amorite with 48 پیدائش 48 باب اس کی 21 اور 22 آیت. اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور پھر تم کو تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا. See, so Jacob اسرائیل یعنی یعقوب یوسف کا باپ مرنے کو ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ خدا تمہیں واپس تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا. غور کریں کہ یعقوب یوسف سے کہہ رہے کہ خدا تمہیں واپس لے جائے گا، تمہیں واپس جانا ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے وعدہ ہے. پیدائش 50 باب 24 اور 25 آیت میں یوسف کیا کہہ رہا ہے، آئے پڑھتے ہیں. میں تو مرتا ہوں، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک میں سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی. and Joseph, before he ابراہیم، اسحاق اور یعقوب 3 پشتیں. اب کون بات کر رہے ہیں؟ یوسف. بس یوسف چوتھی پشت ہوا. یوسف نے یہ وعدہ اور کلام اپنے باپ یعقوب سے پایا اور اب وہی وعدہ اور کلام اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. تم اس ملک میں واپس جاؤ گے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اس کی تکمیل کس طرح ہوئی؟ اس کی تکمیل یشوع کے وسیلہ سے ہوئی. bones of Joseph یشوع 24 باب 32 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا. سکم کے مقام پر کسے دفن کیا گیا؟ یوسف کی ہڈیاں سکم کے مقام پر دفن کی گئیں. the word of God. یوسف چوتھی پشت ہے. چوتھی پشت واپس لوٹ آئی. کیا یہ خدا کے کلام کی تکمیل نہیں؟
جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی خدا کے کلام کے مطابق ہوا۔ عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ گودا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہڈیوں کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے بدن میں خون کہاں اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی ہڈیوں میں موجود گودے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کلام جو آپ کی ہڈیوں اور گودے سے گزر جاتا ہے آپ کے گودے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ زندہ اور مؤثر ہے۔ یوسف کی ہڈیاں خدا کی مرضی اور اس کے کلام کو اپنے اندر لیے ہوئے تھیں۔ یوسف کی ہڈیاں خدا کے زندہ عہد کو اپنے اندر لیے ہوئے تھیں۔ متی 22:31 اور 32 آیت، مرکز 12:26 اور 27 آیت، لوکا 20:37 اور 38 آیت۔ صدوقیوں نے یسوع سے ایک سوال کیا۔ یسوع تعلیم دے رہا تھا اور صدوقیوں نے یسوع سے قیامت کے تعلق سے سوال کیا۔ صدوقی قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ خدا یسوع نے بتایا کہ تم قیامت کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہو۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے کہا کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا نہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو تو مرے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں۔ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، نہ کہ مردوں کا۔ یعنی وہ لوگ جو کلام کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں وہی زندہ لوگ کہلاتے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی تکمیل یوسف میں ہوئی، جبکہ اس کی ہڈیوں کو ملک مصر سے لا کر سکن کے مقام پر دفن کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یشوع کو تو یہ شرف و توفیق ملی کہ وہ یوسف کی ہڈیاں دفن کرے۔ یشوع کو عبرانی زبان میں یہوشوا تلفظ کیا جاتا ہے، اس کا مختصر یشوع ہے، جس سے ہمیں یونانی لفظ ایزس ملتا ہے، جس سے لفظ جیزس محفوظ ہے۔ بس کون مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر ملک کنعان میں لایا؟ یشوع۔ بس ہمیں روحانی کنعان میں جانے کے لیے کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ یسوع کے پیچھے۔ متی 1:21 آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ متی 1:21 آیت، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہوشوا، یسوع، اس کا کیا معنی ہے؟ خداوند نجات دینے والا۔ اس کا دوسرا معنی ہے نجات خداوند کی طرف سے ہی ہے۔ اگر آپ یسوع کی پیروی کریں گے تو آپ بھی چوتھی پشت میں شامل ہو جائیں گے جو ملک کنعان واپس لوٹ آئی تھی۔ ملک کنعان کا وعدہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا گیا، لیکن بالآخر اس کی تکمیل یوسف میں ہوئی جب اس کی ہڈیاں سکم کے مقام پر دفن کی گئیں۔ سکم وہ مقام ہے جہاں پر خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا اور یہ کہا تھا کہ یہ ملک میں تجھے دوں گا۔ میری دعا ہے کہ ہم سب یسوع کی پیروی کرتے ہوئے وعدہ کی سرزمین کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنے روحانی ملک کنعان یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آئیں خدا کے وعدوں، اس کے کلام کا یقین کریں کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے ابراہیم کی پشت میں شامل ہو چکے ہیں، اور جو برکات خدا نے ابراہیم کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ برکات آپ سب کی ہو چکی ہیں۔ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں کیونکہ آپ ایمان سے ابراہیم کی نسل کا حصہ بن چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ پر ظاہر ہوا ہے، جس طرح خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا اور اس نے وعدہ کیا۔ یسوع مسیح میں آپ ابدی زندگی کا وعدہ پاتے ہیں۔ آئیں اس وعدہ کو حاصل کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آئیں دعا کریں۔